حضرات گرامی، آج ربیع الاول کی 17 تاریخ ہے، 1444 ہجری، اور انگریزی تاریخ کے مطابق آج 14 اکتوبر سن 2022 عیسوی ہے۔ آج ہی صبح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزشتہ سال کا بیان سن رہا تھا، وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں نے کافی حد تک ترتیب کے ساتھ بیان کیا تھا گزشتہ سال میں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ملیریا کا موسم ہے، ہر طرف بخار ہی بخار ہے، کسی کے سر میں درد، بدن میں درد، مختلف تکلیفیں، اور اس کی وجہ سے اتنی تیاری بھی نہیں ہوتی، کوشش کرنے کے باوجود بھی اتنی شدید تیاری نہیں ہوتی کہ جو عنوان زیادہ سے زیادہ تیار کرے۔ گزشتہ جمعے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ آج آپ احباب کے سامنے کہا بھی ہے، اسے صحیح کرا لو، کتنی بار تو کہا ہے، چھوٹے چھوٹے کام بھی رہ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ احباب کے سامنے دوبارہ دھاگا لگا، ہاف میں بھی کرے گا، نہیں ہے تو دھاگا دوبارہ لگانا پڑے گا۔ تو بہرحال ربیع الاول کا مہینہ ہے، پہلے بھی دھاگے سے یہ کور کر رہے تھے۔ امام الانبیاء کے بارے میں آپ احباب کے سامنے ولادت کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ آپ جیسے ہی بڑے ہوتے گئے، سیدہ علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے۔ اس میں بھی واقعات یہ ہے کہ جو درندے، جو جانور بکریوں کو کھانے والے، وہی حفاظت کر رہے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ جو جانور کھانے والے ہیں آج وہ سرکار کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل نے یہ مقام دیا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے بچپن ہی میں، یہاں تک کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، بیت اللہ کی تعمیر جو ہوئی، یہاں تک کہ میرے بچپن میں جو تعمیر ہوئی اس میں سرکار نے حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے چچا جان نے کہا کہ آپ نے ٹائم بند باندھا ہوا تھا
کہ اتار کر اس میں پتھر لے کر آئے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تحمد اتارا نہیں سرکار نے، پتھر لے کر آئے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. پھر یہاں تک کہ جوان ہوئے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ شادی ہو گئی. اللہ عز و جل نے یہ نظام بھی بنا دیا کہ آپ کی زوجہ آ گئی. ساتھ ساتھ مسائل بھی سمجھا کرو. سرکار کی شادیاں کافی زیادہ ہوئی، لیکن ہر معاملات میں حکمت نرالی ہے. اسی شادی کے معاملے کو دیکھو کتنی نرالی حکمت ہے کہ آپ کی عمر 23 سال یا 25 سال دونوں روایتیں آتی ہیں، اور آپ کی زوجہ پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے. 40 سال کے بارے میں بھی آتا ہے، 45 سال کے بارے میں بھی عمر شریف آتی ہے. اتنی زیادہ عمر. اور یہ بھی یاد رکھنا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کی شادی ہوئی. جب تک خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندگی میں تھی کسی اور عورت کے ساتھ شادی نہیں کی. 15 سال جوانی کے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اس کے ساتھ سرکار نے بدا دی. یہ معمولی بات نہیں. اگر کسی کا یہ خیال ہو امیر تھی، مالدار تھی، اس کے بارے میں بھی عجیب سی روایت ہے. امام الانبیاء کی شادی کو چند دن گزرے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ کے درے پر بیٹھے ہوئے غمزدہ ہیں. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آقا کیا بات ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ کہنے لگے مجھے دولت پسند نہیں. کتابوں میں آتا ہے خدیجۃ الکبریٰ اتنی امیر تھی، مالدار تھی، سرمایہ دار تھی، سارا کا سارا مال یہاں تک کہ بیواؤں میں غربا میں تقسیم کر دیا. امام الانبیاء کی زندگی گزر رہی ہے، غار ہیرا میں جاتے ہیں. کھانا پکا کر دینے والی کوئی معمولی عورت نہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. کھجوریں بھی دے دیتی ہے، پانی کا مشکیزہ بھی بھرا ہوا آقا کو دے دیتی ہے. یہاں تک کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ خلوت میں غار ہیرا میں مالکی کائنات کی یاد کرتے ہیں، اسی مالکی کائنات کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا نبی ذکر کر رہا ہے غار ہیرا میں. جبریل امین علیہ السلام کا ایک مرتبہ آپ پہاڑوں پر تھے مکہ مکرمہ کے، جبریل امین اوپر سے آنے لگے تو میرے آقا دوڑ کر بھاگ کر بازار میں آ گئے. پھر اس کے بعد غار ہیرا میں جبریل امین علیہ السلام کا سامنا ہو گیا. اللہ کا قرآن لے کر آئے، وحی لے کر آئے. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق.
اللہ عز و جل کا قرآن سنا دیا، چند آیات جبریل امین علیہ السلام نے پیش کر دی۔ کتابوں میں آتا ہے جبریل امین نے جب کلام دیا، اللہ کا قرآن دیا، امام الانبیاء نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں۔ آج کا طالب علم شیطان کے آنکھیں لگ کر شیطان کا ساتھی بن کر بگڑ جاتا ہے۔ لو جی مولوی حضرات سے سنتے ہیں امی امی، امام الانبیاء امی تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اس کی وضاحت سن لینا، یاد رکھنا نبی سکول میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، نبی کالج میں نہیں جاتا، نبی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا۔ نبی کو پڑھانے والی ذات مالکی کائنات کی ہوا کرتی ہے۔ امی کا معنی یہ ہے دنیا کے معاملات میں پڑے ہوئے نہیں، جس کو سارا دین متین عرش معلی سے آیا، جبریل امین لے کر آئے۔ اور یہ بات آمنہ کے لال کی نہیں، ہر نبی کا معاملات ایسا ہے کہ ہر نبی جو ہے دنیا کی تعلیم سیکھنے کے لیے نہیں جاتا۔ نبیوں نے مختلف جو کام بھی کیے، اب دیکھو پانی میں کشتی کا چلانے کا نظام کس کے ہاتھ میں آیا؟ نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں آیا۔ اب نوح علیہ السلام کسی سے سیکھنے کے لیے نہیں گئے، بلکہ اللہ عز و جل نے فرشتے بھیجے، سکھا دیا گیا۔ نبیوں کو معاملات اللہ عز و جل کی طرف سے سکھائے جاتے ہیں، وہ دنیا داری میں کسی سے سیکھتے نہیں، کوئی ان کا دنیا داری میں استاد نہیں۔ آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، شیس علیہ السلام اکیلے ہیں، آدم علیہ السلام فوت ہوئے پڑے ہیں، انہیں غسل کیسے دیا جائے، قبر کیسے کھودی جائے، سارے معاملات کیسے کیے جائیں۔ یاد رکھنا شیس علیہ السلام کے سامنے گور کن موجود نہیں تھے، غسال موجود نہیں تھے، یہاں تک کہ کفن والے موجود نہیں تھے، سارے کے سارے کام مالکی کائنات نے کرائے۔ آج اگر میت کو اٹھا کر چند قدم قبرستان لے کر جانا پڑے، کتنی آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کا قد بھی معمولی نہیں، 130 فٹ قد ہے، اتنا لمبا قد ہے، اتنا بڑا آدمی ہے، اکیلے اٹھا کر غسل دینے کے بعد یاد رکھنا غسل میں بھی فرشتوں نے ساتھ دیا، اللہ کی طرف سے آرڈر آیا۔ غسل کے معاملات، کفن کے معاملات، قبر کھودنے کے معاملات، یہاں تک کہ بتانا یہ چاہتا ہوں آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد دنیا والوں نے کوئی کام نہیں کیا، سارے رب کی طرف سے ہوئے۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، مجھے پتہ بھی چلا ہے پچھلے دنوں میں جو جمعہ گزرا ہے، ایک تو آج جمعہ ہے، اس سے پچھلے پیر وکیل محمد سجاد صاحب میرے سکے چچا جان کے سالہ ہے، وہ وفات پا گئے پیر کے دن۔ ایک جگہ میں نے لباس کا ذکر کیا تو وکیل صاحب نے مجھے ٹوکا، مولوی صاحب مولویوں سنبھل کے گال کیتی کرو۔ میں کہ کیا وجہ؟ کہ اس ٹائم کوئی کپڑا بنتا تھا، کوئی کپڑے کا خواب و خیال بھی تھا، آپ نے کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام نے لباس پہنا ہوا تھا، اما حوا اتنی خوبصورت لباس میں تھی، سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔
اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، دین دین ہے، سمجھے نا۔ اگر وکالت میں وہ آگے بڑھ گیا ہے لیکن دین میں تو آگے نہیں بڑھا، دین تو ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے نا۔ اب نبی سے پوچھو کہ واقعی اس ٹائم لباس تھا، کہاں سے آیا تھا، آقا جو بتائیں گے وہ 100% صدقتا ہے، سچ ہے، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو لباس معمولی جگہ سے نہیں، جنت سے ملا تھا۔ حسنین کریمین کے بارے میں آتا ہے، امام حسن امام حسین کے بارے میں آتا ہے، انہیں بھی جنتی جوڑے پہنائے گئے۔ یہ تو مشہور حدیث ہے نا۔ اور کپڑا لے کر آنے والا درزی بننے والا بھی معمولی نہیں تھا، خود سرکار کا فرمان ہے کہ جبریل امین علیہ السلام تھے۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کا درزی کوئی معمولی نہیں بنا، اللہ پاک نے ملائکہ کے سردار کو بنا دیا۔ اسی طرح اما حوا سلام اللہ علیہا خوبصورت لباس پہن کر دلہن کی حالت میں تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھ لیا یہ کون ہے؟ فرمایا تمہاری زوجہ ہے۔ تو وہ بھی لباس کوئی معمولی جگہ سے نہیں، جنت سے مالک کی کائنات کی طرف سے آیا تھا۔ دین متین کو سمجھا کرو۔ دین دین ہے، اسی لیے تو کہا کرتا ہوں کہ دین جو ملے گا وہ سرکار مدینہ سے ملے گا، قرآن سے ملے گا، امام الانبیاء کی احادیثوں سے ملتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھتی گئی، معاملات آگے چلتے گئے، 13 سال مکے میں گزارے نبوت کے بعد، اور پھر بھی مکے سے نکلنے کا حکم کوئی اور نہیں دے رہا۔ کبھی سوچا ہے؟ مکے سے نکلنے کا حکم، ہجرت کرنے کا حکم، یہاں تمہارے سب دشمن بن گئے، اب مکے سے نکلو، خود مالک کی کائنات کی طرف سے آرڈر آیا، ہجرت کر دو۔ امام الانبیاء رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے او لوگو، اگر تمہیں اپنے خاندان کے ساتھ نبھا کرنا پڑ جائے، میری 13 سالہ مکی زندگی کو سامنے لے آؤ۔ عتبہ نے مارا، شیبہ نے مارا، ولید ابن مغیرہ نے مارا، ابو جہل نے مارا، ابو لہب نے مارا، امیہ ابن خلف نے مارا، بڑے بڑے چودھریوں نے مارا، مردوں نے مارا، عورتوں نے مارا، یہاں تک کہ ننھے منھے بچے اور بچیوں نے مارا۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی اف تک نہ کی۔ خدا کی قسم سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کرتے۔ آیا ہے شاب ابی طالب کا زمانہ، تقریباً 2.5 برس گزر گئے، امام الانبیاء کو ایک درے میں یہاں تک کہ قید کی ایک قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ کفار مکہ، قریشین مکہ نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، آٹا مول ان کو نہیں دینا، یہاں تک کہ پانی مول نہیں دینا، کھانے پینے کا سامان نہیں دینا، دودھ انہیں مول کو ہی نہ دے، یہاں تک کہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے کفار مکہ والوں نے۔ یوں لکھا ہے وہ شاب ابی طالب کے زمانے میں جو ایک درے میں تقریباً 2.5 سال سرکار جو رہے، میں کیا بتاؤں، قید نہیں، ذرا بات کو سمجھنا، بعض اوقات ایک علاقے کو دور سے سیل کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کافی عرصہ قبل کی بات ہے، المصطفیٰ ہم کالونی میں رہتے تھے، تو المصطفیٰ کی آخری جب گلی تک آئے، آگے روڈ پر جانے کی اجازت نہیں تھی،
پتہ یہ چلا کہ کسی وجہ سے اس ٹائم اس علاقے کو سیل کیا ہوا ہے، اس علاقے سے کسی کو نہ اندر جانے دیں گے نہ باہر آنے دیں گے۔ اس دن قدر ہوئی کہ جب پولیس والوں نے واپس پیچھے بھیجا کہ آپ دوبارہ گھر چلے جائیں واپس، بھائی کب کھلے گا یہ پتہ نہیں ہے۔ یعنی کہ درے سے مراد یہ یاد رکھنا کوئی ایک چھوٹی سی جگہ نہیں، ایک درے میں ایک پہاڑ کے حصے میں، یعنی کہ اس ایریے سے سرکار باہر نہیں آ سکتے تھے، نہ آپ کے ماننے والے۔ اور سب سے بڑا جو بائی کارڈ کھانے پینے کا کیا، آپ احباب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر دکھ پہنچا ہوگا جب کھانے کے لیے کوئی خوراک بھی مہیا نہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں۔ امام الانبیاء خود فرمایا کرتے تھے، بعضی صحابیات عورتوں کی گود میں ننھے ملنے بچے تھے، شاب ابی طالب کے زمانے میں ان کی گود میں تھے، یہاں تک کہ چھاتیوں سے جب دودھ آنا بند ہو گیا، یہاں تک کہ بلک بلک کر لمبے لمبے سانس لیے بچوں نے، ماں کی گود میں بچے یہاں تک کہ دم توڑ گئے۔ حضور تعزیت کے لیے آئے، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ابھی پردہ نہیں اترا تھا، یہاں تک کہ پردے کے مسائل نہیں آئے تھے۔ حضور نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہارا کیا حال ہے میری وجہ سے، یہاں تک کہ مجھ پر ایمان لے کر آئی ہو، کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے، یہاں تک کہ قرآن حکیم پڑھنے کی وجہ سے، دین ایمان پڑھنے کی وجہ سے، دین ایمان قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے ننھے ملنے بچے جو گود میں تھے وہ قبروں میں چلے گئے، تمہارا کیا حال ہے؟ ان عورتوں نے یہ جواب دیا، آقا اگر آپ سلامت ہیں ہمارا سب کچھ سلامت ہے۔ آپ ہم سے راضی ہیں؟ امام الانبیاء نے فرما دیا، میں اللہ کا نبی بھی راضی ہوں، میرا اللہ عز و جل بھی راضی۔ خدا کی قسم یہی شاب ابی طالب کے زمانے کا ایک واقعہ قاری محمد انیم ملتانی رحمت اللہ علیہ سنایا کرتے تھے۔ آنسو پونچھنے کے لیے رومال بھی ہمارے پاس کم ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ خدیجۃ الکبریٰ قریب آئی، کہنے لگی آقا میری تو خیر ہے پر میں کیا کروں، میری ننھی ملنی بیٹی سیدہ زینب بھوکی ہے، میری بیٹی سیدہ رقیہ بڑی بھوکی ہے، میری بیٹی ام کلثوم کو بڑی بھوک لگی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ننھی منی بچی ہے، اس کے بھی بھوک کی وجہ سے کتنا حال ہو گیا ہے، نڈھال ہو گئی، کمزور ہو گئی، لاغر ہو گئی، ہمارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرو۔ قاری محمد انیم ملتانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امام الانبیاء ذرا دور گئے، واپس آئے، جھولی بھری ہوئی تھی، یہاں تک کہ خدیجۃ الکبریٰ فرمانے لگی میں نے سوچا غذا کا کوئی انتظام ہو گیا ہوگا، یہاں تک کہ حضور کی بیٹی سیدہ زینب کہتی ہیں ہم خوش ہو گئے، جھولی میں آج نہ جانے ابا کیا کیا لے کر آئے ہوں گے، یہاں تک کہ سیدہ رقیہ کہتی ہے کیا جانے یہاں تک کہ ہمارے ابا جان کیا کیا غذا لے کر آئے ہوں گے، یہاں تک کہ سیدہ ام کلثوم بھی فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں جب حضور نے جھولی کھولی ہمارے ابا جان نے درختوں کے پتے تھے ان میں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، فرمایا او میری بچیوں، او میری بیٹیوں، یہاں تک کہ یہ پتے چبا کر مالک کی کائنات کا قرآن پڑھو۔ پتے چبائے اور سرکار خوش ہو رہے تھے کہ اللہ پاک نے غذا کا انتظام کر دیا، یہی پتے ہیں چبا کر اور یہاں تک کہ مالک کی کائنات کا قرآن پڑھو۔ امام الانبیاء جو بات کر رہا تھا کہ ہجرت کا حکم اللہ نے دیا اور ایسے موقع پر دیا جب کشان نبوت کے باہر 100 کافر ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑا یا اللہ اگر آپ نے کل حکم دیا ہوتا تو چلا جاتا، پرسوں حکم دیا ہوتا، اگر اس حال میں جاؤں باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، فرمایا اسی حالت میں چلو۔ ہر کام میں اللہ عز و جل کی حکمت ہوتی ہے، اور یہاں کی حکمت بتاؤں گا بعد میں، پہلے سبحان اللہ کہہ دو، بڑی کام کی ہے بات۔ اللہ نے فرمایا محبوب کل بھی اجازت دے سکتے تھے، پرسوں بھی دے سکتے تھے، یہ ٹیکا جماتے، غرور میں آتے، گمن میں آتے، دیکھو نا ہم سے ڈر کر بھاگ گیا ہے، نہیں، ان کی 100 ننگی تلواریں سامنے ہوں اور اسی حالت میں اگر آپ کو لے جاؤں، یہی تو میری قدرت ہے نا۔ سب کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ اپنی قدرت بڑی سمجھاتا ہے۔ آج ہی حدیث سن رہا تھا کہ ایک شخص آیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا مجھے آج تک کوئی دکھ نہیں ملا، کوئی دکھ نہیں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دکھ یاد تو کر، کہنے لگا ایک بھی نہیں ملا۔ فرمایا کہ جا تجھ سے تیرا اللہ راضی نہیں ہے۔ الہی راضی نہیں، فرمایا جو جسے اللہ پاک کو جتنا زیادہ پسند آتا ہے اللہ پاک اسے دکھ بھی ساتھ دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی ہے کہ ہر مشکل کے بعد پھر آسانی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ مشکل بھی مومن کے لیے ہے، پھر آسانی بھی ہے، یہ بھی فیصلہ کسی اور کا نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو بہرحال کوشش کرو اللہ عز و جل نمازی بنائے، قرآن حکیم کا شدائی بنائے۔ ٹائم دیکھو صحیح ہے کتنی ہے، 55 منٹ ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں سرکار کی وفات بیان کروں گا، کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں ان کو ذکر کرنے کا دل کرتا ہے، اس لیے ہجرت کے بارے میں بھی کہا۔ اللہ پاک سے جب کہا نا محبوب نے کہ کیسے جاؤں، فرمایا مٹی کی مٹھی بھرو، سرکار نے بھرنی، فرمایا پھینکو، فرمایا اگر دائیں جانب پھینکی تو بائیں جانب والے بچ جائیں گے، آگے پھینکی تو پیچھے والے بچ جائیں گے۔ اس پر بھی قرآن بولو تھا، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن آ گیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے نبی مٹی کی مٹھی بھر کر پھینکنا تمہارا کام ہے، ان سب کی آنکھوں میں پھینک دینا میں اللہ کا کام ہے۔ ابو جہل آیا، دیکھا کیا کبڈی ہو رہی ہے، سارے لڑ، اور اس نے میری آنکھ میں ڈالی ہے، اس نے کہا اس نے میرے آنکھ میں ڈالی ہے۔ بہرحال واقعات بہت سارے ہیں، ٹائم کوشش کروں گا کہ اوپر نہ ہوا کرے، جن احباب نے سنتے پڑھنے وما علینا الا البلاغ المبین۔